نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ چیک کریں، ان سے بڑا لیڈر دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہمارے نبی سے. اور یہ گورے بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے نبی ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ لیڈر ہیں. نہیں، گوروں نے بات کی ہے. مائیکل ایچ ہارٹ نے بک لکھی دی 100، اس میں نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. اور کرسچن نے اعتراض کیا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نمبر 1 رکھا ہے؟ آپ نے آئزیک نیوٹن کو سیکنڈ پہ، جیزس کرائسٹ کو جو کہ ان کے لارڈ گاڈ مانتے ہیں اس کو نمبر 3 پہ رکھا ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جو شخصیتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اخروی معاملات میں نہیں، دینی معاملات میں کامیاب نہیں تھے، دنیاوی معاملات میں بھی ٹاپ پہ تھے. تو کیا ہے ہمارے نبی کی لیڈرشپ؟ غزوہ احد کا موقع ہے، اور غزوہ احد میں جتنے لیڈرشپ لیسن ہے نا مسلمانوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ جس نے نہیں پڑھا تو یہ بہت بدقسمتی کہوں گا، یا سیرت کا جس نے مطالعہ ہی نہیں کیا اس طرح سے، تو اسی لیے شاید آج ہم نیچے ہیں، ہمارا ڈاؤن فال ہے امت کا، اور دوسری قومیں اوپر جا رہی ہیں. تو غزوہ احد سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ پہلی چیز ان کی لیڈرشپ دیکھیں، مشورہ کرتے تھے. صحابہ کو بلایا، کہا کہ مدینہ میں رہیں یا مدینہ سے باہر جا کے لڑیں، کیونکہ انہیں پتا تھا قریش تو آ رہا ہے. بدر کا انہیں بڑا وہ تھا، ملال تھا قریش کو، تو بدلہ لینے آ رہے تھے. تو مشورہ لیا، صحابہ تھے سامنے، نوجوان طبقہ تھا، نوجوان صحابہ. نبی کے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ کوئی کہہ دے کہ نہیں آئی ڈس ایگری ود یو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، کہا جی بتائیں کہ کیا آپ مشورہ دیتے ہیں؟ نبی کو کیا ضرورت مشورہ لینے کی، لیکن لیڈرشپ سکھا رہے. اچھا، ینگ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم باہر جا کے لڑتے ہیں، کیونکہ نوجوان تھے، گرم خون تھا. انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مدینہ نیچرلی 3 سائڈ سے پروٹیکٹڈ ہے، اور چوتھی جو سائڈ ہے وہاں پر کھجور کے درخت ہیں، تو وہ ویسے ہی انہوں نے پروٹیکٹ کر لینا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہم مدینہ میں ہی رہیں، اور جو ایلڈر صحابہ تھے ایکسپیرینس، ان کی بھی یہی رائے تھی. لیکن وہ جو نوجوان طبقہ تھا وہ زیادہ تھا، ان کی رائے حاوی ہو گئی وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جانا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کی بات مانی کیونکہ ان کو بہت غصہ تھا ینگ صحابہ کو. ظاہر ہے ان کے ماں باپ جو ہے ان کو مارا گیا تھا مکہ میں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو اتنے جلیل القدر صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ اتنا ڈانٹا انہوں نے ینگ صحابہ کو. بالکل صحیح واقعہ ہے سیرت کی کتاب میں. انہوں نے کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی سے ڈس ایگری کر رہے ہو، نبی کو کہہ رہے ہو، جبکہ نبی نے اپنی رائے بتا دی کہ ہم اندر لڑتے ہیں، مدینہ میں رہ کر مدینہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو وہ بڑے امبیرس ہوئے. ظاہر ہے کہ وہ ایک دم انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم سے بڑی خطا ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا ہم نبی نے پوچھا تھا تو ہم نے اپنی رائے دے دی. تو پھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب اندر گئے ان کے خیمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ایسے کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرمر پہن چکے تھے، اپنا جنگی لباس، اور انہوں نے حمزہ بن عبد المطلب کہا کہ حمزہ، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک بار وہ اپنا آرمر چڑھا لے تو اتار دے. یعنی لیڈرشپ چیک کریں کہ ایک بار میں نے فیصلہ کر لیا تو بس کر لیا، اب ریورس نہیں ہونے والا ہے، یو ٹرن نہیں ہونے والا ہے فیصلے میں. تو حضرت حمزہ ایک دم ڈر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹون میں کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ایک بار آرمر چڑھا لیا تو پھر نبی اتارتا نہیں آرمر کو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ احد میں مسلمان کو شکست تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شکست یہ تھی کہ مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا، اسلام رک جاتا. تو یہ شکست نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شکست ہے، شکست نہیں ہے، بس یہ کہیں کچھ لاسز ہوئے، قریش نے سمجھا جی کہ ہم نے بڑی مار لگا دیا، لیکن نقصان ہوا مسلمانوں کو. سورہ آل عمران کی تقریباً 100 ورسز جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، جنگ احد کے موضوع پہ ہیں. تو مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا غزوہ احد میں، کیونکہ بات بھی نہیں مانی تھی. وہ جو تیر انداز تھے جنہیں پہاڑی پہ کھڑا کیا 50 کے قریب تھے، ان میں سے 40 جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے نکل گئے. بشری ایک وہ ظاہر کمزوری تھی. صحابہ تھے وہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے ان کی غلطیاں پکڑنے والے، لیکن بس ایک بشری تقاضا تھا، غلطی ہو گئی. اتنا نقصان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 جگہ چوٹ لگی. ہمارے نبی کو ایک دندان مبارک شہید ہوئے، ایک ہمارے نبی کے گال مبارک کے اندر ہیلمٹ کھپ گیا، اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی چوٹ ہے. ایک ہمارے نبی کے ہیڈ انجری ہوئی بڑی زبردست قسم کی. 3 زبردست چوٹیں آئیں ہمارے نبی کو. اب غزوہ احد کے بعد
کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعوذ باللہ یہ کہا کہ صحابہ کا قصور ہے. میں نہ کہتا تھا کہ مدینہ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. کوئی ایک بیان نہیں ملتا کسی صحابی کا, کسی سینئر صحابی کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ینگ صحابہ کو بلیم کر دیا کہ تمہاری وجہ سے مار کھانی پڑی. کوئی ایک بیان نہیں ملتا. حضرت حمزہ شہید ہو گئے, کوئی اور ہوتا وہ کہتا یہ ان کی بات مانی تو مروا دیا میرے چچا کو, نعوذ باللہ یہ بات ہو سکتی تھی کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے. آپ کو ایک بیان نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تانا دیا ہو یا بلیم گیم کی ہو یا ان پہ الزام سازی کی ہو. لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے اپنے مشن میں, اپنے پرپز میں. آج ہمارے گھروں میں لڑائی کی بہت سی وجہ, بے سکونی کی بہت سی وجہ بلیم گیم ہے. ہم بلیم گیم کرتے ہیں, اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, ماں باپ کا قصور ہے, بھائی کا قصور ہے, بہن کا قصور ہے, اس نے مجھے برباد کر دیا, اس نے یہ کر دیا. پرانی باتیں اٹھا کے لے آتے ہیں جس کا تعلق ہی کوئی نہیں نئی ڈسکشن سے, وہ اٹھا کے لا رہے ہیں کہ یاد ہے 10 سال پہلے تم نے یہ کیا تھا. تو یہ مسلمان کا کلچر نہیں ہے بلیم گیم کرنا. بلیم گیم شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس سے لڑائیاں پڑتی ہیں. کیا فائدہ بلیم گیم کرنے سے؟ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے, ایک ڈیسیجن لے لیا, چلو وہ ڈیسیجن سے کوئی لاسز آ گئے, لیکن اللہ کی مرضی, بات ختم. مسلمان تو اللہ کی مرضی پہ جو ہے وہ اکتفا کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ کی کوئی مرضی تھی, اس میں لاس ہو گیا, اس میں بھی کوئی اللہ کی مرضی تھی. اس لیے لیڈر جو ہے نا وہ بلیم گیم نہیں کرتا. یہ بہت ضروری میرا پوائنٹ ہے.